ہاں جی، آج کا چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. ابھی ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان. تو قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا مختلف مفکرین کے فرمودات کی روشنی میں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم کیا فرماتے ہیں نظریہ پاکستان کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ دراصل پاکستان تو اس دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. اس بات کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا تو پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اس کا یہ مطلب ہے. ظاہر ہے پاکستان تو اس دن وجود میں نہیں آیا، لیکن پاکستان بننے کی سمجھ لیں آپ کہ ایک بنیاد رکھی گئی. جیسے آپ کوئی عمارت بنائیں تو اس میں جو پہلی اینٹ آپ رکھتے ہیں، سنگ بنیاد جسے آپ کہتے ہیں، تو اس طرح سے سمجھ لیں. یعنی پاکستان تو اس دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یہ آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ الگ مملکت کی بنیاد اس دن رکھ دی گئی تھی. آپ کے فرمانے کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے قرآن کی اہمیت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے مسلمان جسد واحد کی طرح سے ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کیا گیا ہے. وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہنا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے مسلمان جسد واحد کی طرح سے ہیں. یعنی جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، ظاہر قرآن کی گائیڈ لائن وہ لیں گے. قرآن سے ہی انہوں نے ہدایت لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم قرآن پاک سے گائیڈ لائن لیتے ہیں تو ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو تمام مسلمان جب اس ایک اللہ پر اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایک جسم کی مانند ہو جائیں گے. یعنی جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو باقی جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا مقصد بھی یہی تھا. یعنی جو ہمیں برادرہڈ یا اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم دی گئی ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں. یعنی ایک مسلمان بھائی پر اگر تکلیف آتی ہے تو باقی مسلمان جو ہیں وہ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو مگر ہم نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا. تو آپ دیکھیں ہر مصیبت جو نازل ہوتی ہے وہ مسلمانوں پر. کشمیر میں مسلمان مرے، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا. یہ سب اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. یعنی جو ہمیں بتایا گیا تھا اسلام کی طرف سے، اخوت اور بھائی چارے کا سبق دیا گیا تھا، وہ ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم مضبوط ایک چٹان بن سکیں، ہم ایک جسم کی طرح سے جو ہے وہ بیہیو کریں. مگر ہم اس طرح سے نہیں کر رہے. پھر آپ نے کہا کہ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے. یعنی جب آپ کوئی بھی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے مضبوط بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو عمارت چٹان پر ہوگی وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ مضبوط ہوگی. یعنی کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد کس پر ہے؟ نظریہ اسلام پر. ٹھیک ہے. یعنی اسلام جو ہمارا دین ہے اس کی گائیڈ لائنز ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ مضبوطی عطا ہوگی. وہ کون سا لنگر ہے جسے اس امت کی کشتی کو محفوظ کیا گیا؟ وہ اسلام ہے. تو وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نظریہ اسلام ہی وہ قوت ہے جو مسلمانوں کو تحفظ دے گا اور وہ ان کی حفاظت کرے گا. پھر آپ نے فرمایا مارچ 1944 میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے. یعنی کوڈ آف لائف ہے کہ ہم زندگی کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک گائیڈ لائنز یہیں سے لیں گے. ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو فلاحی ریاستیں ہیں وہ عمر لا کو جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی حضرت عمر کے دور حکومت کو بطور مثال کے انہوں نے اپنی حکومت میں، نظام حکومت میں اس کو وہ اختیار کرتے ہیں. تو اسلام خود ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے. پھر مارچ 1948 میں ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں. یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ کہ ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان یا بنگالی ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں. یہ اس لیے آپ نے کہا کہ اس وقت مشرقی پاکستان جو کہ پاکستان کا دوسرا حصہ تھا، جو اب بنگلہ دیش ہے،
تو وہاں پر اس قسم کی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں کہ جی ہم نے اپنا جو نیا کانسٹیٹیوشن یا آئین بنانا تھا کہ زبان کے مسئلے پر وہاں پہ بحث چھڑ چکی تھی کہ اردو زبان نہیں ہونی چاہیے، بنگالی ہونی چاہیے، کیونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آبادی برابر ہے، تو لہٰذا اردو کیوں، بنگالی کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں کیا فائدہ کہ ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان یا بنگالی، ہم صرف مسلمان ہیں، یعنی اگر ہم صرف انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے تو ہم تقسیم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب بنگالی بھی ایک صوبے کی زبان ہے، پنجابی ہے وہ بھی ایک صوبے کی زبان ہے، بلوچی بھی ایک صوبے کی زبان ہے، سندھی، پشتو یہ ایک صوبے کی زبانیں ہیں، مگر اردو کسی ایک صوبے کی زبان نہیں ہے۔ اردو ایسی زبان ہے جس میں تمام زبانوں کے الفاظ ہیں اور اس کو سیکھنا آسان ہے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ رابطے کی ایک زبان ہونی چاہیے جس کو سب لوگ آرام سے سیکھ بھی سکیں اور وہ ملک کے لیے قومی زبان کا درجہ رکھے، تو اردو کی آپ چاہ رہے تھے، مگر مشرقی پاکستان کے لوگ بنگالی زبان چاہتے تھے، کیونکہ ہندو ان کو اس قسم کی باتوں کو ہوا دے رہے تھے، تعصبات کو، تاکہ یہ تقسیم ہو جائے، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے۔ بہرحال آپ نے ایک کوشش کی یہ بتانے کی کہ ہمیں بطور مسلمان کے سوچنا ہے، نہ کہ پنجابی، بلوچی، سندھی، بنگالی بن کے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریز کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یعنی آپ نے یہاں پر یہ بتایا کہ ہندوستان تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، سم ٹائمز ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، لہٰذا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا کسی سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن ڈفرینٹ ہو تو کیا ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہا جا سکتا ہے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے جائز حقوق آپ کو نہ دیے جا رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کے مطالبے کا محرک یہ نہیں تھا کہ جی ہندو جو ہیں وہ تنگ نظر ہیں یا انگریز چال چل رہے ہیں، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یعنی جو ہماری اتنی آبادی تھی وہ اپنا ایک نظام چاہتی تھی، اس کے لیے اس کو ایک ٹیریٹری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر اپنا نظام حکومت لاگو کیا جا سکے، اور وہ نظام حکومت لازمی اسلام ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا کہ جی اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ہم نے اس لیے یہ ملک حاصل نہیں کیا کہ جی یہ ہندو تنگ نظر ہیں یا انگریز چالیں چل رہے ہیں، یہ وقتی بہانے تو ہو سکتے ہیں، مگر جو اس کا واقعتاً اور سچا اور صحیح جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ اس وجہ سے ہمیں تقسیم ہند کی ضرورت تھی، کیونکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ وہاں پر ناممکن ہو چکا تھا۔ تو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے ایک ملک کی ضرورت تھی، تو اسلام کا یہ مطالبہ تھا۔ پھر 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے جلسے میں جب ہم نے قرارداد پاکستان پیش کیا، جب ہم نے الگ ملک کی ڈیمانڈ کر دی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، لہٰذا وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں۔ یعنی جو قوم ہوتی ہے اس کا اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک تصور حیات ہے، اس کے پاس اپنا مذہب ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے۔ یعنی قوم کی جو تعریف ہوتی ہے، یعنی اس کی ثقافت، زبان، ہر چیز اس کے پاس اپنی ہے، تو اس کے پاس ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق، اپنے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ پھر 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ بتایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ زمین تو پہلے بھی آپ کے پاس موجود تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ اسلام کو فریلی پریکٹس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اب آپ کی حکومت نہیں تھی، وہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ ان کے جانے کے بعد ہندو تیار بیٹھے تھے کہ جی وہ غاصبانہ قبضہ کریں اور میجورٹی کی بنیاد پر وہ ایسی حکومت قائم کریں جس میں مسلمانوں کو ہمیشہ وہ دبا دیں، ثقافتی، مذہبی، سیاسی طور پہ۔ تو مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں پر قائد اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کرنا تھا کہ وہ ٹکڑا لے کر ہم بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کو پریکٹس کریں۔
کہ یعنی اسلامی اصولوں کا جب تک نفاذ ہی نہیں ہوگا ہم ایک ایسی فلاحی ریاست ہی قائم نہیں کر سکتے جس کی اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اس پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظام کی عملی تجربہ گاہ تھی. آپ کتنی بھی تھیوریاں بنا لیں، آپ اچھے سے اچھا کوئی لا بنا لیں، جب تک آپ سے پریکٹس ہی نہیں کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو ہمیں اسلام پر عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان چاہیے تھا. پھر 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہم نے فرمایا کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے. ہم نے دنیا کے سامنے ایسا نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو. اب مغرب کا معاشی نظام کیا ہے؟ سود. سارا نظام سود پر ہے جس نے پوری انسانیت کو جکڑا ہوا ہے اور ناقابل حل مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ایک ایسا نظام پیش کرنا چاہتے ہیں جو اسلام نے ہمیں دیا. مثلا اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے، اس نے ہمیں عشر کا نظام دیا ہے، اس نے ہمیں جو ہے وہ خیرات کرنا سکھائی ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے جو ہے اپنی معیشت کو چلائیں کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ ان لوگوں کو دیں جو غریب ہیں، تو معاشی نظام آسان ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ایک ایسا نظام بنائیں جس میں امیر امیر تر ہوتا جائے تو غریب، لازمی بات ہے غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، تو یہ معاشی نظام جو ہے یہ انسانیت کے لیے مسائل کا باعث بن رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے سامنے ایک ایسی دنیا کے سامنے مثال پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے 27 مارچ 1947 کو بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم ہندوؤں کو مکمل یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا. یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب، آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہوں گی ان کو دوسرے سٹیزنز کے برابر حقوق دیے جائیں گے، بالکل ان کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا. یعنی ان کے جو مذہبی، ثقافتی، معاشرتی حقوق ہیں ان سب کی حفاظت بھی کی جائے گی اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں گے جیسے باقی تمام سٹیزنز کو، یعنی شہریوں کو ملیں گے تو ان کو بھی یہ حقوق دیے جائیں گے. یعنی ہندو یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم الگ ایک ریاست بنا لیتے ہیں اور وہاں پر ہندو جو اقلیت میں ہوں گے ان کے ساتھ ہم کوئی ناروا سلوک کریں گے، تو ہم ان کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے سے اب آپ نے یہی بتایا ہے کہ نظریہ اسلام کے بارے میں آپ نے بتایا کہ نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام کی صحیح طرح سے وضاحت ہوتی ہے.